بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج مجموعی طور پر اگر ہم اپنی حالت کو دیکھیں تو ہم نام کے مسلمان ہیں، فرضی مسلمان ہیں، روٹین وائز مسلمان ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک بندہ جو کافی عرصہ تک ایک جگہ ملازمت کرتا رہا اور اس ملازمت کی جگہ پر نماز پڑھنے کی پابندی تھی، جب اس نے 4 سال 3 سال 2 سال وہاں پر نماز پڑھتا رہا، ڈیوٹی دیتا رہا، نماز ظہر اور عصر پڑھتا رہا، اور جب گھر آتا تھا تو مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز میں سستی اور کہلی کر جاتا تھا، اور جب ڈیوٹی پہ ہوتا تھا چونکہ دفتر میں یا جہاں ملازمت تھی وہاں پر نماز پڑھنے کا حکم تھا، سارے ملازمین دفتر کی چھٹی کرتے تھے اور سارے کے سارے ظہر اور عصر کی نماز اپنے اپنے وقت پہ ادا کرتے تھے، انہی میں یہ بھی شامل تھا۔ اور جب گھر آ جاتا تھا تو گر جاتا تھا، نماز مغرب اور عشاء اور فجر نہیں پڑھتا تھا۔ ایک طالب علم کو میں نے دیکھا کہ مدرسے میں پڑھتا تھا، جب وہ مدرسے جاتا تھا تو سر پہ پگڑی ہے، رومال ہے، پگڑی ہے، مدرسے جاتا تھا، جب واپس آ جاتا تھا تو ننگے سر نماز پڑھتا تھا، ننگے سر۔ اسی طرح کتنی مستورات خواتین کہ جنہوں نے دوران تعلیم مدرسہ کی برقع اوڑھا، وہ برقع جو مکمل برقع ہوتا تھا، مکمل سطر ڈھانپا ہوا ہوتا تھا، اور جب مدرسے سے واپس آئے تو وہی چادر ہوتی ہے جو عام روٹین میں پہنی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہم فلمی، جس طرح مسلمان ہوتے ہیں نا، فلمی اداکار، بلکہ یوں کہوں اداکار ہوتے ہیں کہ جب وہ اداکاری کرنے کا سین ان کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک مولوی کا روپ دھارنا ہے تو داڑھی نہیں ہے، اس کی مونچھیں نہیں ہیں، فرضی داڑھی اور مونچھیں اس کی لگ جاتی ہیں۔ اور ایک عورت کہ جو بالکل اداکارہ ہے، دور دور تک اس کو تصور بھی نہیں ہے پردے کا، کہ جب وہ اس اپنے سین میں آتی ہے تو وہ مکمل حجاب میں ہوتی ہے۔ تو جب وہ سین ختم ہوا، وہ ڈرامہ ختم ہوا تو ویسی کی ویسی روٹین بھری زندگی گزار رہی ہے۔ تو آج ہم فرضی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اداکار مسلمان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ 4 سال تک پابندی کے ساتھ ظہر اور عصر پڑھنے والا، اس کے اندر کی کیفیت تبدیل ہو چکی ہوتی کہ اس سے نماز ختم نہ ہوتی، نماز نہ چھوٹتی۔ دو جس طرح اس پر فرض ہیں ظہر اور عصر، اسی طرح مغرب، عشاء اور فجر بھی اس پر فرض۔ جس طرح ایک بچی جو مدرسے میں پڑھتی ہے، جس طرح حجاب کرنا، برقع پہننا، اپنے سطر کو ڈھانپنا، اپنے آپ کو جو پردے کے اندر رکھنا، جس طرح یہ فرض ہے، واپس آ کر بھی اگر کہیں اس کے جانے کا اتفاق ہو جائے تب بھی اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ وہ پردہ کرے۔ لیکن نہیں، ایک سین دیا گیا، جس طرح سین میں اس نے اسی انداز سے، اسی ڈھب سے وہ منظر دکھانا ہے جس طرح اس کو بتایا جاتا ہے۔ تو آج ہماری روٹین بھی یہی ہے، ہمارا مزاج بھی یہی ہے۔ وجہ کیا ہے میرے پیارے؟ یہ سارا کچھ کا وجہ کیا ہے؟ 3 سال تک ایمان نہیں بنا، 3 سال تک یقین نہیں آیا، 3 سال تک اس کی عادت نہیں بنی، 3 سال تک اس عبادت سے وہ متاثر نہیں ہوا یا متاثر نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ اندر نہیں بنا ہوا، اندر کا یقین نہیں بنا ہوا کہ مجھے اس عمل پہ اللہ کیا دیں گے۔ اس نے کہا باس کی طرف سے یہ حکم ہے، میں نمازیں ادا کر رہا ہوں، مدرسے کے معلمہ محترمہ صاحبہ کی طرف سے یہ حکم ہے، اس لیے میں باحجاب مدرسے جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے استاد اور محتمم کا حکم ہے، میں وردی پہن کے، یعنی ٹوپی اور پگڑی پہن کے جاتا ہوں، واپسی پہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے، یہ تو وردی کی طرح ہے کہ ایک پولیس والا جب ڈیوٹی پہ جاتا ہے تو وردی پہنتا ہے، ڈیوٹی سے فوراً آنے کے بعد پہلا کام یہی ہوتا ہے، وردی اتارتا ہے، بوٹ اتارتا ہے، کیپ اتارتا ہے اور عام روٹین کے کپڑے پہنتا ہے۔ تو ہم ایسا کر رہے ہیں کہ اندر بگڑا ہوا ہے، اندر ہمارے اندر یقین نہیں ہے۔ اور یقین کب آئے گا؟ جب یقین والی محنت کریں گے۔ ایمان کب آئے گا کامل ایمان؟ جب ایمان والی محنتیں ہوں گی۔
یہ اللہ کی بڑائی اور اللہ کے احکامات کی عظمت ہمارے دلوں میں کیسے آئے گی جب اللہ کی عظمت کے بول بولیں گے۔ آج سارے کہتے ہیں سپر پاور فلاں طاقت ہے، فلاں ملک ہے، جبکہ نہ میں نے دیکھا ہے نہ میرے آباء و اجداد نے دیکھا ہے، لیکن دماغ میں کھڑا ہے کہ سپر پاور فلاں ملک ہے۔ تو میرے پیارے، اس کے تذکرے ہونے کی وجہ سے اخبارات میں بھی یہی تذکرہ، سوشل میڈیا پہ بھی یہی تذکرہ، عام نشستوں میں بھی یہی تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے ذہنوں میں، دلوں میں، قلوب میں عظمت بیٹھ چکی ہے کہ یار فلاں ملک جو ہے سپر پاور ہے۔ جب ہم اللہ کی عظمت کے بول بولیں گے تو پھر اللہ کے جو احکامات ہیں وہ ماننے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اندر بگڑا ہوا ہے، اندر کو صحیح کرنے کے لیے تذکرے اللہ کی عظمت کے کرنے پڑیں گے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، تب ہم کامل مسلمان بنیں گے، ورنہ تو ہماری اداکاری ہی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو پکا سچا مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔